السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 کا ترجمہ اور مختصر سے تفسیر دیکھیں گے اور اس سے اپنے عمل کے لیے بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یسخر نہ مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، من قوم کسی قوم کا، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان کے، یکونو ہوں وہ، خیرا بہتر، منہم ان سے، ولا اور نہ، نساء عورتیں، من نساء عورتوں کا، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان کے، یکن ہوں وہ، خیرا بہتر، منہن ان سے، ولا اور نہ، تلمزو تم عیب لگاؤ، انفسکم اپنوں کو، ولا اور نہ، تنابزو تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو، بالالقاب ساتھ برے القاب کے، بئسا کتنا برا ہے، الاسم نام، الفسوق فسق میں، بعد بعد، الایمانی ایمان کے، ومن اور جو کوئی، لم نہیں، یتوب توبہ کرے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الظالمون ظالم ہیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے اور ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اس میں بہت سارے گولڈن پوائنٹس ہیں، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے جب ہم اس آیت کو سمجھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا دین کا مزاج کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پرائیورٹی جو دی ہے نا، وہ انسان کو دی ہے ہمیشہ سے، کہ اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کا لحاظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جس طرح ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑنا یا کسی کی صلح کرا دینا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں، جو ہمارے ڈے ٹو ڈے ریلیشن شپس ہیں، اس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، اور اگر ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے آگے کوئی بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جب خیال نہیں رکھتے تو پھر جھگڑے کا سبب بنتی ہیں بہت سی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اب یہ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ مجھ سے، آپ سے، اور ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ تو جو شخص ایمان لاتا ہے وہ کیا کرے؟ لا یسخر قوم من قوم،
کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، رائٹ؟ یعنی کہ جب ہم مختلف قومیتوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے ہمارے ہم کسی مختلف علاقے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اس سے ہم بلونگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں کہ وہ ایسے بولتا ہے، وہ ایسے چلتے ہیں، وہ ایسے کھاتے ہیں، وہ اس طرح سے کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، رائٹ؟ یعنی کہ ہم نہیں جانتے کہ کسی کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے، اور ہم اس کا مذاق اڑائیں اگر، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئے اور پھر وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے، تو اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس سٹینڈرڈ پہ، کس درجے پر ہے، اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ تو اچھا نہیں ہے، یا وہ اس طرح سے بول رہا ہے، یا اس طرح سے چل رہا ہے، رائٹ؟ پھر اس طرح سے ولا نساء من نساء، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی اب آپس میں جب خواتین عورتیں بھی آپس میں ڈیلنگ کریں تو کیا کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اسی طرح سے کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، یعنی کہ ان میں سے وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہو ان سے، اور اللہ کے نزدیک اس کا زیادہ درجہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے سے منع کیا ہے کہ مذاق نہیں اڑانا۔ مذاق اڑانے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ مذاق اڑانے میں ہر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے، جیسے نقل اتارنا ہے، یا کسی کے لباس پر ہنسنا ہے، یا کوئی بھی اگر ہمیں کوئی ایسی چیز اس کی نظر آ گئی ہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کوئی نقص ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو عام سے ہٹ کر ہے، تو ہم اس کا پھر مذاق اڑانے لگے اور اس کو بلیٹل کرنے لگے، یعنی اس کو انسلٹ کرنے لگے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا انفسکم، اور ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے پہ عیب کیا لگاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہنا کہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ ہے، رائٹ؟ اور بعض وہ بہتان بھی لگ جاتے ہیں، اس کی بڑی قسم یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ عیب ہے بھی نہیں اور ہم اس میں وہ عیب بیان کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے پہ عیب بھی نہیں لگانا، تانے دینا، تشنی دینا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم ایک دوسرے کو چڑھاؤ برے القاب سے، یعنی نیم کالنگ کرنا جسے کہتے ہیں نا، کہ ایسے نام رکھنا، ایسے ٹائٹلز رکھنا جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، کوئی ہرٹ ہو جائے، اس کو اچھا نہیں لگے، کسی کی جسامت پہ بول دینا، کسی کے قد پہ بول دینا، کسی کی رنگت پہ بول دینا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں۔ کسی کو پیار کا نام تو دے سکتے ہیں ہم، اس کو ایسے ناموں سے تو ضرور پکار سکتے ہیں جو اس کو اپنائیت کا اظہار ہو، جس سے قربت محسوس ہو، جس سے اچھا لگے، لیکن برے القاب سے نہیں بلا سکتے، برے ناموں سے نہیں بلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا ہے نام فسق میں ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے۔ جب ہم ایمان لے آئے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر ہم نافرمانی کے کام نہیں کریں گے۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کے کام کرنا، ایسے کام کرنا جس سے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے باؤنڈریز رکھی ہیں نا، جو حد رکھی ہے، اس کو کراس کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لانے کے بعد آپ اس اس چیز میں مشہور ہو جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں، یعنی جو توبہ نہ کرے، یا توبہ کرنے سے ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، خود اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ساری اچھائیاں ہیں اور سامنے والے میں ساری برائیاں ہیں، یا جو ہے وہ کسی قوم کا مذاق اڑائے، یا کسی جینڈر کا مذاق اڑائے، کسی بھی طریقے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، یا ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم فوراً توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ وہ کام نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی توبہ نہ کرے اور اپنی اس برائی پہ قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ٹھیک ہے؟ ظلم کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کسی کا حق مارے، کسی کا جو ہے نا
جو اس کا رائٹ ہے اس کا حق مارے. تو اللہ تعالیٰ نے دین میں ہم سب کا یہ حق دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ہم ایک دوسرے کے لیے دل سے خیال کریں، ایک دوسرے کو وہ مقام و مرتبہ دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہر طرح سے اس کے لیے دل میں اچھائی محسوس کریں. تو اگر جب اپنے لمٹس کو کراس کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے بول چال میں اور اپنے آپس کے معاملات میں ڈیل کرنے میں اور جس طرح سے ہم تعلقات رکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ کیئرفل رہیں گے کہ ہم سے یہ غلطیاں سرزد نہ ہوں. بعض دفعہ ہم اپنی ٹیچرس کو نیم کالنگ دے دیتے ہیں نا، فلانا ٹیچر ایسی، فلانا ٹیچر ایسی. بعض دفعہ اپنے ساتھیوں کو دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو کہہ دیتے ہیں یا کزنس میں سے کوئی ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو اگر ہم سے ایسی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری اصلاح کرے. ہم جو برائی کر رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وہ برائی ہمیں دکھائیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں، اللہ سے توبہ کریں اور ہم فوکس ہو کے وہ کام کریں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.